وقلوبنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو رسول کریم علیہ السلام کی اور آپ کی اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ یہ جو احباب دور دور بیٹھے ہیں قریب قریب تشریف لے آئیں، آگے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں انسان آگے آ جائیں۔ ذکر اہل بیت اور ذکر خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ
اہل سنت کے حصے میں آیا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اہل سنت کے حصے میں آیا ہے, اور ذکر صحابہ بھی اہل سنت کے حصے میں آیا ہے, اور ذکر مصطفیٰ بھی اہل سنت کے حصے میں آیا ہے. اونچی آواز سے بولیے ذرا سبحان اللہ. تھوڑا سا ماحول بنائیں گے تو چند باتیں کرنے کا مجھے بھی مزہ آئے گا اور آپ کو سننے کا بھی لطف آئے گا. ذرا اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ توبہ کے اندر 11ویں سپارے میں ارشاد فرمایا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم, بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ سودا کر لیا, انفسهم ان کی جانوں کا, واموالهم اور ان کے مالوں کا, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ تم اپنی جانیں اور اپنے مال میرے سپرد کرو, میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا. یقاتلون فی سبیل اللہ, پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ یا وہ قتل کر دیے جاتے ہیں یا وہ قتل کرتے ہیں. رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کی جانیں اور ان کے اموال لے کر ان کو جنت کی بشارت عطا کر دی ہے. جب آیت پاک کی میں تفسیر پڑھتا ہوں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیوں میں اگر پورے کے پورے من و عن اس آیت پاک کے حامل اور آیت پاک کے عامل عمل کرنے والے اور اس آیت پاک کا مصداق بننے والے اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے تو وہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے ان کے مال اور ان کی جانیں لے کر ان کو جنت عطا کر دی. سب سے بڑی قربانی انسان کی, بندہ مومن کی اپنی جان کی قربانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان کیا. مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, مال خرچ کرنا آسان ہے. مال خرچ کرنا سارے بولیے آسان ہوتا ہے, لیکن جان کا تصرف کرنا, جان کو اللہ کی راہ میں دینا, یہ نہایت مشکل اور دشوار ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے جب مال کی باری آئی تو مال بھی پیش کیا, اور جب جانوں کی باری آئی تو جانیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. رب سے سودا کیا, اور جو رب سے سودا کرے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا. یہ اللہ مشتری اور بندہ بائے, اللہ بائے اور بندہ مشتری, خریدنے والا رب اور بیچنے والا بندہ. جبکہ بیچتا کیا ہے, وہ تو کوئی اپنی چیز تو بیچ نہیں رہا, بلکہ وہ وہی بیچ رہا ہے جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے. جان بھی رب کی دی ہوئی ہے اور مال بھی رب کا دیا ہوا. تو حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مال بھی اللہ کے حضور پیش کیا اور جانیں بھی اللہ کے حضور پیش کی, اور آیت پاک کا مصداق بن کر دنیا والوں کو سبق دے دیا کہ جب رب سے سودا کیا جائے تو پھر علی اصغر بچایا نہیں جاتا, جب رب سے سودا کیا جائے تو اور محمد کو بچایا نہیں جاتا, جب رب سے سودا کیا جائے تو علی اکبر کی جوانی کو نہیں دیکھا جاتا, جب رب سے سودا کیا جائے تو عباس کو نہیں دیکھا جاتا. یہ جتنے نفوس قدسیہ ہیں, جب رب کی رضا کے لیے اس کے بارگاہ میں سودا کیا جائے تو پھر اور محمد بھی قربان ہے, علی اکبر بھی قربان ہے, اور معصوم علی اصغر بھی قربان ہے. اس لیے کہ سودا رب سے ہو رہا ہے, کوئی عام سودا خریدنے والا نہیں ہے, رب سودا خریدنے والا ہے. اللہ اکبر. مالوں کی کمی یہ انسان کی زندگی کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
الخوف والجوع ونقص من الانباء والانفس والثمرات۔ ایمان والو، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، جانوں کی کمی کے ساتھ، مالوں کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، نقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں کی کمی کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جب تم اس پر صبر کرو گے تو ہماری بارگاہ سے یہ اعلان ہے کہ وبشر الصابرین، میرے حبیب صبر کرنے والوں کو جنت کا مژدہ عطا کر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوں کی قربانی پیش کرنے والے، مالوں کی قربانی پیش کرنے والے، راکب دوش مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ پر کھیلنے والے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین، وہ امام علی مقام امام حسین کائنات کے اندر شہادت کا یہ اعلیٰ رتبہ آپ کو حاصل کیوں نہ ہوتا، اور صبح قیامت تک آنے والی امت کے لیے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم کارنامہ، عظیم فعل، آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے عائزہ و اقربا کو اللہ کے حضور پیش کر کے نانا جان کے دین کو بچانا، یہ کیوں نہ ایسا ہوتا کہ نانا جان بھی بے مثال تھے اور نانا جان کے کاندھوں پر سوار ہونے والا حسین بھی بے مثال تھا۔ آج تک لوگوں نے اپنے نواسوں سے پیار کیا، ہر نانا اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے، لیکن سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ علیہ السلام نے وہ پیار فرمایا، وہ محبت فرمائی کہ کائنات کے اندر ایسی محبت کوئی نانا اپنے نواسے سے نہیں کرتا۔ ہاں، نواسوں کو چوما ضرور جاتا ہے، نواسوں کو سینے سے ضرور لگایا جاتا ہے، لیکن یہ انداز محبت کہ نبی پاک علیہ السلام رب تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، سجدے کے اندر جائیں، امام حسن و حسین آ کر پشت پر سوار ہو جائیں اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ روکے نہ، حضور منع نہ فرمائیں، بلکہ سرکار مدینہ علیہ السلام امام حسین کے لیے اپنے سجدے کو اور طویل کرتے جائیں اور طویل کرتے جائیں، یہاں تک کہ 70 مرتبہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور منصب کو بتانا مقصود تھا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، یہ میرا نواسہ کوئی عام نواسہ نہیں ہے کہ آج اگر یہ دوش مصطفیٰ پر سواری کر رہا ہے تو کل آنے والا وقت آئے گا کہ میرے دین کے لیے جب جانوں کی ضرورت پیش آئے گی، مال کی ضرورت پیش آئے گی، تو میرا حسین اپنی جانوں کو بچائے گا نہیں، بلکہ میری رضا کے لیے اور میرے رب کی رضا کے لیے معصوم علی اصغر کو بھی قربان کر دے گا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک انداز یہ ہے، اور ایک حضرت سیدی داتا گنج بخش علیہ الرحمہ آپ نے کشف المعجوم شریف کے اندر لکھا کہ عید کے دن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، نانا جان کیسے انداز ہے محبت کے، نانا جان آج جو یہاں کے رہنے والے بچے ہیں ان کے پاس تو سواریاں ہیں اور وہ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوں گے، تو ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، فرمایا شہزادو نواسو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کے لیے جانوروں کی سواریاں موجود ہیں تو تمہارے لیے دوش مصطفیٰ موجود ہیں، تمہارے لیے میرے کانوں کی سواری موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا، حضرت امام حسین کی اس لاڈلانہ اور اس آپ کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنے گھٹنے مبارک بھی رکھے اور اپنی کونیاں مبارک بھی رکھی اور فرمایا حسین آپ دوش مصطفیٰ پر سوار ہو جا،
چلتے ہوئے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کو خوش کر رہے ہیں، امام حسین کو خوش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنے ناز اور انداز اٹھائے جائیں نا نواسوں کے، تو پھر نواسے بھی حسین ہوں تو پھر اپنے نانا جان کی لاج کیسے رکھتے ہیں؟ عرض کیا آقا جان، نانا جان، آپ نے اگر میرے لیے اتنی محبتیں اور اتنی عقیدتیں آپ نے مجھ سے کی ہیں اور مجھ سے ایسی محبتوں سے پیش آئے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ آپ کا دوش مقدس اور میرا سوال ہونا، یہ آپ کی زبان مبارک اور پھر میری زبان مبارک اور آپ کا لوحہ دہن مجھے عطا کرنا، آقا اس کی ایسی لاج رکھوں گا، ایسی لاج رکھوں گا، میدان کربلا ہوگا، 3 دن کے ہم بھوکے اور پیاسے ہوں گے، 3 دن تک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا ہوگا، ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا ہوگا۔ آقا آپ کی اس محبت کا میں عبادت اور اس کی قیمت میدان کربلا میں دوں گا، بدتر تن بھی قربان کر دوں گا، اور جب ضرورت پیش آئے گی تو اپنی جان کا نذرانہ بھی دے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نہ آپ جیسا کوئی پیار کرنے والا ہوگا اور نہ ہم جیسے اس پیار اور محبت کی لاج رکھنے والے کوئی ہوگے۔ اللہ اکبر۔ جانوں کی بھی قربانی پیش کی اور مال کی بھی قربانی پیش کی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ طبری کے اندر لکھا ہے، ابن عساکر نے بھی اس کو بیان کیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نانا جان کی سخاوت کا بھی حصہ ملا ہوا تھا، سخاوت کا حصہ ملا ہوا تھا، اتنا بے دریغ سخاوت کرنے والے کہ سائے لیتا لیتا تھک جاتا لیکن حسین دیتے دیتے کبھی نہ تھکتے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آپ کی لونڈی آئی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں لونڈی گلدستہ لے کر آئی۔ آپ کے سامنے جب وہ گلدستہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس گلدستے کو لیتے ہی آپ نے اس لونڈی سے فرمایا آج کے بعد تم میری طرف سے اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، آزاد ہے۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جناب والا صرف ایک گلدستہ محبت کے ساتھ پیش کرنے والی لونڈی کو آپ نے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے رب کا فرمان نہیں سنا، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب کوئی تمہیں سلام کہے تو یا سلام کے جواب کے اندر وہی الفاظ لٹا دو یا اس سے احسن الفاظ کے ساتھ جواب دو۔ یہ میرے پاس محبت اور عقیدت لے کر آئی ہے اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنی طرف سے اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مال کی باری آئی تو مال قربان کر رہے ہیں، جانوں کی باری آئی تو جانیں قربان کر رہے ہیں۔ عاشورہ کا دن ہے، میدان کربلا سج جاتا ہے۔ میدان کربلا کے اندر خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ میدان کربلا کے اندر آپ جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ میدان کربلا میں پہنچنے سے پہلے ایک رات آپ خواب کے اندر دیکھتے ہیں، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے تھکتے ہوئے آپ کو اونگ آتی ہے۔ اونگ لیتے ہی جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی، اچانک چلتے چلتے آپ کی اونگ آ جاتی ہے، آپ
جاتی ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ جاتے ہیں. ابا جان یہ کلمات پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا بیٹا کیا بتاؤں، میں ابھی میری آنکھ لگی تو میری آنکھوں کے سامنے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اے خاندان نبوت تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری شہادت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، موت تمہارے قریب ہوتی جا رہی ہے، تمہاری شہادت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بیٹا میں نے اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا. حضرت امام زین العابدین عرض کرتے ہیں اے ابا جان لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا آج اتنے دنوں سے ہم سفر کرتے چل رہے ہیں، جدھر بھی ہم چلتے ہیں جس طرف بھی رک کرتے ہیں چل کر جب تھک جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا ہی کربلا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تمہیں کیا بتاؤں کہ رب ذوالجلال نے اب ہماری شہادت اسی میدان کربلا کے اندر لکھ دی ہے. اور حضرت امام زین العابدین عرض کرتے ہیں ابا جان یہ تو فرمائیے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارا مطالبہ حق کا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹے زین العابدین ہاں ہم حق پر ہیں اور اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہم حق پر ہیں اور رب ذوالجلال کا خاص فضل اور کرم ہے کہ ہمیں اللہ رب ذوالجلال نے کوئی باطل عقیدہ نہیں عطا کیا، باطل موقف نہیں دیا، ہم حق پر ہیں اور جب تک رب ذوالجلال چاہے گا ہم حق پر ثابت رہیں گے اور یہاں تک کہ اس حق کے لیے اگر ہمیں جانے بھی دینی پڑے تو ہم جانے دیں گے. بیمار کربلا حضرت زین العابدین جب یہ بات سنتے ہیں تو اللہ اکبر باوجود اس کے کہ آپ علی نے بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، لیکن جب اپنے ابا جان سے یہ بات سنتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں ابا جان پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم حق پر ہیں تو ہماری یہ ایک جان کیا اگر ہماری ہزاروں جانیں ہوں تو ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے قربان ہیں. اچھی بات سے بولیے سبحان اللہ. ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر حق کی خاطر ایک ہم کیا اگر ہزاروں جانے بھی ہوں تو رسول کریم علیہ السلام کے دین کے لیے ابا جان ہزاروں جانے پیش کر دیں گے لیکن اپنے نانا جان کے دین پر حرف نہیں آنے دیں گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام زین العابدین کے جب یہ الفاظ حضرت امام علی مقام امام حسین نے سنے تو آپ نے اپنے دستے مبارک کو اٹھا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ جس طرح میرے بیٹے نے آج مجھے یہ لفظ کہہ کر خوش کیا ہے اور ان کا حق بھی یہی تھا کہ ایک فرمان بردار بیٹا اپنے باپ کو یہی جواب دیتا، یا اللہ جس طرح اس نے میرے بیٹے زین العابدین نے مجھے یہ کہہ کر خوش کیا ہے کہ ہم اگر حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے اللہ میرے بیٹے زین العابدین کو اس کی عظیم جزائے خیر عطا فرما دے. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے حوصلہ دیا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں یار خدا کی قسم ہے قربان جاؤں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے استقلال پر اور آپ کی استقامت پر آج تک لوگ شہادتیں لیتے ہوئے آ رہے ہیں، تاریخ رقم ہو رہی ہے. لیکن یاد رکھنا تاریخ بعد میں رقم ہوتی ہے، شہادہ کی تاریخیں بعد میں مرتب ہوتی ہیں. 1947 میں جنگ ہوئی تو مسلمانوں کی جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، اس کے بعد ان کی شہادت کا رتبہ بنایا گیا، بیان کیا گیا، کسی کو نشان حیدر دیا گیا، کسی کو فلاں جو ہے وہ تمغہ امتیاز دیا گیا. 1974 میں پھر جو ہے وہ تحریکیں چلی، ختم نبوت کی تحریکیں چلی اور شہادتیں ہوئی، تاریخ بعد میں مرتب ہوئی. قربان جاؤں حسین ابن علی کی شہادت پر کہ جنہوں نے ابھی قربانی پیش نہیں کی تھی، ابھی وہ گود مصطفیٰ کے اندر گوش مصطفیٰ میں محبت اور پیار کے ساتھ لاڈلیاں لے رہے تھے. حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی شہادت کی باتیں اسی وقت ہو رہی تھی اور رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آ گئے. یا رسول اللہ جو آپ کا نواسا ہے نا، اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کریں گے اور آپ کے ہی امتی اس کو شہید کریں گے اور ایک وقت آئے گا
جہاں آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی، یہ اس مقام کربلا کی خاک ہے۔ حضور آپ کے نواسوں کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت نبوت کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا نہیں فرمائی یا اللہ میرے بیٹے حسین کو بچانا، میری امت ہی شہید کرے گی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم آت الحسین صبرا، یا اللہ میرے حسین کو جب تو جامع شہادت عطا فرمائے تو جب میرے خاندان نبوت کے لوگ کٹیں تو میرے اللہ میرے حسین کو اس وقت صبر عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، جن کی شہادت کی باتیں پہلے سے ہو رہی ہیں، آج ہم جس حالت اور کیفیت میں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے لکھا ہے کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت نبوت کا اس طرح کبھی بھی ذکر نہ کرو کہ جس سے حضرت امام علی مقام امام حسین کا غم تازہ ہو، اور جس سے اس انداز میں بیان کیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ سن کر لوگوں کے اندر بزدلی پیدا ہو، یا حضرت امام علی مقام امام حسین کی مظلومیت جو ہے وہ سامنے آئے۔ اس انداز کے اندر امام حسین اور اہل بیت نبوت کی کبھی بھی شان بیان نہ کرو، اور اس انداز میں کبھی بھی ان کا ذکر نہ کرو کہ جس سے یہ پتا چلے کہ ان سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں تھا، وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، کر سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب الجلال کی رضا پر راضی تھے۔ مولا جیسے تو راضی ہے ہم ویسے ہی راضی ہیں، اس لیے ہم ایسے شہادت امام حسین بیان نہیں کرتے، بلکہ سینہ تان کر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مالہانہ انداز میں اور بے باک انداز میں اور دلیری کے ساتھ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ میرے قبلہ بابا جی استاد گرامی فرمایا کرتے تھے، حسین ابن علی کی شہادت اہل بیت نبوت کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اگر جوان سنے تو اس کے اندر بھی جذبہ جہاد پیدا ہو جائے، اگر بوڑھا سنے تو وہ بھی جوان ہو جائے، اور بچہ سنے تو اس کے اندر بھی شہادت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس انداز میں رسول کریم علیہ السلام کے اہل بیت نبوت کا ذکر کرو کہ لوگ سن کر دلوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں، نہ کہ مظلومیت کا درس پیدا ہو، نہ کہ مظلومیت کی باتیں کی جائیں۔ اس لیے ہم سینہ تان کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہائے بائے کرتے ہوئے نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں ماں حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا ہے، ماں حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا۔ تھوڑی جی تکلیف کر لو، تسی بھی ذکر اہل بیت کرن واسطے آئے ہو، سارے کوئی نہیں بولتے پہ ایسے واسطے آیا نا، ذرا اچھی آواز نال، ذرا زبانوں بھی بول کے نا، دل دے نال، محبت دے نال، اس انداز دے نال کہ اسی ہائے بائے کرن واسطے نہیں آئے، اسی واہ حسین کرن واسطے آئے۔ اس محبت دے نال گلاں تے وہی نے جڑیاں ہر سال اسی سنتے ہاں، اسی پڑھتے ہاں، گلاں وہی نے، انداز بس محبت والا ہوئے تے بارگاہ اہل بیت نبوت تے اندر ساڈی حاضری لگنی چاہیے۔ اس واسطے اونچی بات نال سارے پڑھنا، واہ حسین تیرے قربان تو نے دین بچا ہے، واہ حسین تیرے قربان تو نے دین میدان
کی معصومیت کو نہ دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ یہ شیر خارگی کی عمر کے اندر ہے. کہا نانا جان اگر آپ کے دین کے لیے معصوم علی اصغر کو بھی قربان کرنا پڑ جائے تو حسین اس سے بھی دریغ نہیں کرے گا. علی اکبر کی چڑھتی ہوئی جوانی، 18 سال کی عمر ہو، اور یہ بھی اللہ رب ذوالجلال کے رضا کے لیے اور دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کا وقت آ جائے تو حسین اس سے بھی دریغ نہیں کرے گا. پھر ہم کیوں نہ کہیں واہ حسین تیرے قربان تو نے دین، واہ حسین تیرے قربان تو نے دین. اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی کوئی بے بسی نہیں تھی اور کوئی ناچارگی نہیں تھی کہ کر کچھ نہیں سکتے. کرنے پہ آ جائیں تو حضرت امام زین العابدین کو جب ہتھکڑیوں میں اور زنجیریں پہنے ہوئے کسی نے دیکھا نا تو دیکھ کر خاندان نبوت کے ایک ہی چراغ بچے ہوئے چراغ کو جب بیڑیوں میں جگڑا ہوا دیکھا تو وہ روشن رو پڑا. حضرت امام زین العابدین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا بھائی روتا کیوں ہے، تو کیا سمجھتا ہے ہم کوئی بیچارے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر میں ابھی ایسا کروں تو ساری کی ساری بیڑیاں اور زنجیریں کھل جائیں. ابھی آپ نے ایسا کیا ہی تھا کہ ہاتھ کی بیڑیاں، ہاتھ کی زنجیریں اور پاؤں کی بیڑیاں ساری کی ساری. میں تم کیا سمجھتے ہو ہم کر کچھ نہیں سکتے؟ میاں شیر محمد شکوری میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کمال اس بات کا نقشہ کھینچا. آپ فرماتے ہیں قوت دنیا اگر حکم ہو تو تخت بلقیس کو آپ کے پاس لاؤں گا اور آپ کی مجلس بعد میں ختم ہوگی، محفل بعد میں ختم ہوگی، تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا تھا مجھے اس سے پہلے چاہیے میں وہ جن ہوں کہ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہوں، تخت بلقیس کو اپنے کاندھے پر اٹھاؤں اور وہ منو من اور ٹنوں کے حساب سے جو وزن ہے اس کو اٹھاؤں اور اتنی دیر کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آؤں. اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اپنی خدمت پیش کرتا ہوں. فرمایا کیا کر سکتا ہے؟ عرض کیا حضور یہ کر سکتا ہوں نہر فرات کے ایک کونے پر چلا جاؤں گا، ذرا سا کاندھا لگاؤں گا، پوری کی پوری نہر فرات کا رخ میدان کربلا کی طرف ہو جائے گا، میدان کربلا کی طرف ہو جائے گا. فرمایا اتنا کر سکتا ہے؟ کہا کر سکتا ہوں. میں بس حاجی ہاں اتنا کر سکتا ہوں. فرمایا تو کون ہے؟ کہا جی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہوں. اللہ اکبر. فرمایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے
اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف امتی ہوں بلکہ رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مان کر ان کا کلمہ پڑھ کر تیری طاقت اس قدر ہو سکتی ہے تو کیا سمجھتا ہے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے؟ اگر میں چاہوں تو رب کی بارگاہ میں عرض کروں تو نہر فرات تو یہ ہے، رب ذوالجلال حوض کوثر کا نوح کی میدان کربلا کی طرف ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے ہماری طاقت کوئی نہیں ہے؟ قوت ہو یا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ ہم تو اللہ رب ذوالجلال کی رضا پہ راضی ہیں کہ جس طرح وہ راضی ہے اس طرح ہم راضی ہیں۔ ہماری طاقتیں ساری ہیں لیکن ہم رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صدیوں بعد رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا یہ عالم ہے۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے زمانے کے اس جو ہے وہ جو کھتی تھا اس کے دربار میں جب آپ گئے نا تو وہاں ایک تالاب لگا ہوا تھا پانی کا، اور پانی کے تالاب کے سامنے جو ہے وہ ایک بت اس نے رکھا ہوا تھا۔ جب آپ وہاں گئے نا تو آپ نے اس بت کو دیکھا اور بت کو دیکھ کر فرمایا جاؤ بت یہ لوٹا لے جاؤ اور پانی بھر کے لے آ۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ بت حرکت کرنے لگا اور دوڑ پڑا پانی لینے کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت سلطان الہند بعد میں آنے والے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں میں صدیوں بعد رسول اللہ کے غلاموں کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو حسین ابن علی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سائیں توکل شاہ پالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے شہر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ درس دیتے دیتے آپ نے فرمایا جنت کے اندر جب درخت ہوں گے اور مومن ان درختوں سے پھل کھائیں گے تو عالم یہ ہوگا کہ ایک بندہ مومن جب درخت پر چڑھے گا تو اسے درخت پر چڑھتے چڑھتے کئی دن لگ جائیں گے اور کئی جو ہے وہ راتیں لگ جائیں گی، پھر جا کر وہ درخت سے وہ پھل اتارے گا اور پھر پھل کھائے گا۔ مریدین نے عرض کیا پھر حضور کو جنتی کے لیے تو مشکل ہو جائے گا کہ اتنے دن پہلے صبر کرے اور پھر پھلوں تک پہنچے اور پھر پھل توڑ کر کھائے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ فرمایا وہاں جنتیوں کا یہ عالم ہوگا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے۔ فرمایا جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے نا تو ان کو اتنے بڑے درختوں کو کے اوپر چڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فرمایا جیسے وہ سامنے شتوت کا درخت ہے نا، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو جنتی ایسے ہاتھ آگے کر کے اس جنت کے درخت کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ درخت خود بخود خود اس جنتی کی طرف چل کے آ جائے گا۔ آپ نے جب سمجھانے کے لیے اشارہ فرمایا نا تو سامنے جو شتوت کا درخت تھا وہ اپنی جڑوں سے اکھڑتا ہوا حضرت سائیں توکل شاہ پالوی کے قدموں میں آ گیا اور فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں تو مثال دے رہا ہوں کہ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے درختوں کا پھل اس قدر آسان ہوگا، تو اپنی جگہ پر جا۔ اگر صدیوں بعد رسول کریم علیہ السلام کی اہل بیت نبوت کے ساتھ محبت کرنے والے، حقیقت رکھنے والے سائیں توکل شاہ انباری کی طاقت یہ ہو سکتی ہے تو حسین ابن علی کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معیار و مددگار تھے؟ میدان کربلا کے اندر ہی آپ نے بعض ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا کے اندر مبتلا کروایا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے، اور آپ مستجاب الدعوات تھے۔ ایک شخص نے جب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر دیکھا، آپ اپنے خیموں کا حصار جو ہے وہ خندق کھود کر خندق کے اندر جو ہے وہ آگ جلا کر اپنے مستورات اور اہل بیت نبوت کی خواتین کی حفاظت کے لیے آپ نے آگ جلائی ہوئی ہے۔ وہ بدبخت آگے بڑھا اور کہنے لگا حسین ابن علی آپ نے آخرت کی آگ سے پہلے ہی دنیا کے اندر اپنے لیے آگ جلا لی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات کو سنا نا، سن کر آپ کے دل پر بڑی گران گزری یہ بات کہ اس بدبخت کو پتہ نہیں میں نواسہ رسول ہوں، سینہ مصطفیٰ پر میں کھیلنے والا، دوش مصطفیٰ پر سواری کرنے والا ہوں، اور اس نے مجھے دنیا کے اندر ہی یہ بات کہہ دی کہ آپ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر چلیں گے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو بڑا برداشت کیا۔ قریب حضرت مسلم بن عجوسہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو میں نشانہ باندھ کر اس بدبخت کے منہ پر تیر نہ مار دوں۔ فرمایا چپ کر، میں رب
کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. آپ نے اپنے دستار مبارکہ کو اٹھایا, رب کی بارگاہ میں عرض کیا, میرے اللہ میں حسین ابن علی ہوں, میں نواسہ رسول ہوں, میں اپنے نانا جان کے کندھوں پر سواری کرنے والا اور میں دوش مصطفیٰ پر سوار ہونے والا ہوں. میرے اللہ یہ میرے نبی کی امتی اور اپنے آپ کو کلمہ کو کہلوانے والے میرے بارے میں یہ بات منسوخ کر رہے ہیں کہ میں جہنمی ہوں. میرے اللہ جس نے مجھے جہنمی کہا ہے, میرا بھی اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ نے دعائے جلال فرمائی, میرے اللہ میں اس کو یہیں اسی آگ کے اندر جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے دعا فرمائی, ہاتھ نیچے کیے, وہ بدبخت وہاں سے بھاگا, گھوڑے کے اوپر آگے گیا تو گھوڑے کا پاؤں زمین کے اندر دھسا, گھوڑے نے اسے زمین پہ گرایا اور رکاب کے اندر اس کا پاؤں اڑا اور گھوڑے نے گھسیٹتے ہوئے جب اس کو آگے لے کے گیا, اسی خندق میں جو جلتی ہوئی آگ تھی اسی کے اندر جا کر پھینکا اور جل کر راکھ بنا دیا. فرمایا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو فوراً سر سجدے میں رکھ دیا, عرض کیا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک ذلیل کر دیا, اور میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے حسین ابن علی کا سر قبر سے بلند کر دیا. مستجاب دعوات تھے آپ, جو دعا کرتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی. ایک بدبخت نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے پاس آ کر کہا, نہر فرات کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا یہی نہر فرات ہے, اس سے جانور پئیں گے, پرندے پئیں گے, چوپائے پئیں گے, لیکن حسین ابن علی نہ ہم آپ کو نہ آپ کے خاندان کے کسی فرد کو ایک بوند پانی دیں گے. آپ نے فرمایا, اور اس نے کہا کہ آپ پیاس پیاس کرتے مر جاؤ گے, لیکن آ جاؤ یزید کی بیعت کر لو, ابن زیاد کے دربار میں آ جاؤ اور کوئی بات نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا بدبخت تو مجھے کہتا ہے کہ میں پیاس پیاس کرتے ہوئے مر جاؤں گا, ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں, اگر ہم یہاں پیاس پیاس کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جائیں گے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, ہمارے نانا جان حوض کوثر کے جام لے کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اگر تو ہمیں یہ کہتا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن بدبخت تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیاس پیاس کرتے ہوئے مر جائیں گے, اللہ کرے گا تو پیاس پیاس کرتے ہوئے مر جائے گا اور ہم تجھے مرتا ہوا دیکھیں گے, تڑپتا ہوا دیکھیں گے. آپ کے یہ الفاظ کہنے تھے کہ اچانک اس کے پیٹ میں درد ہوا اور فوراً جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے گیا, اور وہاں جب قضائے حاجت کرنے کے لیے بیٹھا تو نیچے سے ایک سیاہ جو ہے وہ بچھو نمودار ہوا اور اس نے ڈنگ مارا, وہیں غلاظت کے اندر تڑپتے ہوئے اور پیاس پیاس کرتے ہوئے اس کی جان نکل گئی. حسین ابن علی نے کہا جو ہمارے بارے میں یہ نظریہ رکھے رب اسے دنیا کے اندر ذلیل کر دیتا ہے, اور حسین ابن علی اور ان کے رفقا کا سر ہمیشہ فخر سے بلند کر دیتا ہے. سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یار و مددگار نہیں تھے اور ناچارہ کیفیت میں نہیں تھے. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, سب کچھ تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی تھے. جیسے رب راضی ہے ویسے حسین راضی ہے, جیسے رب راضی ہے ویسے حسین راضی ہے. حضرت سید الشہداء امام علی مقام آخری پیغام عرض کرنے لگا, توجہ کیجئے گا. آپ نے آخری وقت میں بھی اپنا سارے رفقا کی جانیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی, پھر اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کر دی, جام شہادت نوش کر دیا, سر سجدے میں رکھ کر کے سر اتروا دیا اور سر قلم کروا دیا, اور اپنے نانا جان کی امت کو پیغام دیا کہ جو میں اپنے نانا جان کے دین پر پہرا دے کے جا رہا ہوں اور آخری وقت اور آخری کیفیت سجدے کی حالت میں بنا کے جا رہا ہوں, میرے محبوب کے, میرے آقا, میرے نانا جان کی امت تو میں پیغام دے کے جاتا ہوں کہ اس انداز محبت کو اور اس انداز عبادت کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر کے نماز کی پابندی کرنا. آج ہم ذکر تو کر رہے ہیں اور ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ دیگیں پڑتی ہیں, لنگر ہم کھاتے ہیں, کھا کر ہم چلے جاتے ہیں. اور جیسے کہ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا
کہ جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کا مشن ہے، دین کی تبلیغ، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا، اگر ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، میدان نہیں لگ سکتا، جہاد میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن ایک تو کام ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم خود نمازی ہیں تو ہمارے گھر کا ہر فرد نمازی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ گھر میں ہم نے دعوت دینی ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو نماز کی دعوت دینی ہے اور ان کو نماز کا پابند بنانا ہے، اور صرف کسی حد تک نہیں بلکہ یار ہم ان کچھ جو رسمی معاملات ہم کرتے ہیں نا، کچھ ان سے باہر بھی قدم رکھیں، کچھ عملی طور پر بھی کوئی کام کریں کہ جس سے پھر حسین خوش ہو کہ ہمارا مشن جو ہے وہ دین کی جو تبلیغ اور ارشاد کا ہے، دین پھیلانے کا جو مشن ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، گھر کا ہر فرد نمازی نہیں ہے، محلے کا ہر بندہ جو ہے وہ نمازی نہیں ہے، تو ان کو نمازی کس نے بنانا ہے؟ اور میں نے اور آپ نے بنانا ہے۔ آج یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، آئندہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کم از کم اپنے ساتھ 10 لوگوں کو نماز کی دعوت دے کے آئیں گے۔ ایک بڑا اٹھا کام ہے، اس واسطے نہ تسی انشاءاللہ کہنا ہے، نہ آمین کہنا ہے، نہ ادھر سے دعا منگنی ہے۔ ایک کام بڑا اٹھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تو جانی تو نماز جا کے پڑھ، اسی پڑھ لوں گے جب وقت۔ ایک بات سننا بھی عبادت ہے، یہ بات سننا بھی عبادت ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہ آپ سے کہیں یار نماز کا وقت ہو گیا، آجا نماز پڑھ لیتے ہیں، میں جا رہا ہوں تو بھی آجا، اور تو آپ سے اگر یہ کہنا کہ بھائی تو جا کے پڑھ، میں بھی آ کے پڑھ لوں گا، دیکھو گا، اور آپ اس کی بات کو مائنڈ نہ کریں، آپ اس کی بات کو اپنے دل پہ نہ لیں، بلکہ یہ کہہ دیں کہ اگر نانا جان حسین کے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو میں نے اسے نماز کی دعوت دی ہے، اگر نماز کی دعوت دیتے ہوئے اس نے اگر سب جملہ بھی بول دیا ہے تو کوئی نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے قبول کرتا ہوں، مجھے تو رب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کوشش ہم نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، خان صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے نمازی انشاءاللہ جو نمازی ہیں نا ریگولر، وہ تو پکے نمازی ہیں، وہ بھی ساتھ کوشش کریں گے، محلے کے اندر گشت کرو، محلے کے اندر پھرو، جیسے دوسرے لوگ جا کر جو ہے وہ لوگوں کو دوسرے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں نا، یار ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جا کر جب تک ملاقات کریں اچھے طریقے کے ساتھ اسے کہیں کہ مسجد میں آیا کریں، نماز پڑھا کریں، مسجد سے آپ کے آنے سے مسجد کی رونق دوبارہ ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، نماز پڑھنے سے جو ہے تو آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آیا کریں نماز پڑھ۔ کیا یہ طریقہ اچھا طریقہ ہے؟ بولا تو صحیح، اس پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا کون کون عمل کرے گا؟ سارے کریں گے؟ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا پیغام ہے، اور کو بھی کچھ کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنائیں۔ ہم مارکیٹوں میں، ہمارے جو ساتھی مارکیٹوں سے آتے ہیں، جب بھی اپنی دکان سے اٹھ کر آ جائیں تو اپنے ساتھ سارے 10 لوگوں کو آپ کیا کرتے آئیں کہ یار نماز کا وقت ہو گیا، آؤ نماز پڑھیں، آؤ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی طرف چلتے ہیں، اور یار اللہ تجھے اور دے دے گا، آجا نماز پڑھ لے، جس رب نے اب گاٹ بھیج دیا وہ بعد میں اور 10 اور دے دے گا، آجا نماز پڑھ لیں۔ اس طریقہ کار کو اگر ہم اپنا لیں اور انشاءاللہ اپنائیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ ہر بے نمازی کو نماز کی دعوت دیں، بولیں انشاءاللہ۔ لیکن پہلے گھر سے شروع کرنا ہے، کہ یہ نہ کہہ دیں کہ تیرے دادا تیرا بھرا تے نماز پڑھدا نہیں تو مینوں نماز واسطے کہن واسطے آ گیا، تیرا ابا تے نماز پڑھدا نہیں تو مینوں نماز کی دعوت دین واسطے آ گیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہوا تھا پیارے حبیب پہلے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اقرباء کو ڈر سناؤ، پھر لوگوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے دین کی دعوت اپنے لوگوں کو دی، اپنے اہل و عیال کو دی، پھر دوسرے لوگوں کو دی، پھر جس کے سامنے حضور جا کر دین کی دعوت دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ اس لیے پہلے انہوں نے اپنے اعزاء و اقرباء کو، تو ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی انشاءاللہ نمازی بنانا ہے، اپنے بیٹوں کو بھی نمازی بنانا ہے، بولے نا انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بھی انشاءاللہ نمازی بنانا ہے، اپنی بیویوں کو بھی نمازی بنانا ہے، اگر وہ نمازی نہیں بنتی تو ان کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کریں، یہی پیغام حسین ہے۔ باقی ہم سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور آپ کی رفتوں اور بلندیوں کے سامنے ہزاروں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لاکھوں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اے حسین ابن علی
دیا ہے، اور آپ کے مشن کو انشاءاللہ العزیز رسول کریم علیہ السلام کی امت صبح قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری رکھے گی۔ رب ذوالجلال ہمیں اہل بیت نبوت کی محبت عطا فرمائے، اسی محبت پر ہمیں جینے اور اسی پر اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔